الحمد لله سبحان اللہ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس. وقال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأجمله وأحسنه إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة. قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن النبوة والرسالة قد انقطعت. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يبقى من النبوة شيء إلا المبشرات. قيل وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ.
انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر علماء کرام اور ضلع ہری پور کے اس خوبصورت علاقے بس و میرا اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس گاؤں سے، اس علاقے سے مجھے ویسی بھی ایک انس اور محبت ہے، ایک لگاؤ ہے۔ اس کے ساتھ ہماری بہت ساری یادیں وابستہ ہیں۔ میرے بہت سارے شاگرد یہاں رہتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، لیکن میری مراد اپنے دیرینہ دوست، طالب علمی کا زمانہ ساتھ گزارا، پھر کئی سال تدریس کا مرحلہ ساتھ گزارا، حضرت مولانا مفتی بنیامین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، جو اس علاقے کے لیے ایک فخر تھے۔ اس عاجز انسان نے جو بہترین عالم، بہترین مدرس تھا، ایک طویل بیماری کے ساتھ لڑتے ہوئے کبھی اف تک نہیں کی اور خدمت دین میں مسلسل تا آخری دن لگا رہا۔ تو یہاں آ کر وہ ایک یاد، میں یہاں بیٹھے بیٹھے مجھے ان کی ایک یاد تازہ ہو گئی کہ ان پروگراموں کے لیے تو اکثر بلکہ میری ابتدا ہی انہی کی دعوتوں سے ہوتی تھی، لیکن آج وہ نہیں ہیں، لیکن انشاءاللہ ان کا لگایا ہوا یہ پودا دین کا پھلتا اور پھولتا رہے گا دوستو۔ جو آج کا عنوان ہے اس کے اوپر چند مختصر گزارشات عرض کر کے اجازت چاہوں گا آپ لوگوں سے، اس شرط پر کہ آپ کی توجہ ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے معلم بنا کر بھیجا، اس لیے کہ آپ کی آمد سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے محنت کی، قوم بگڑ گئی، ان کو پھانسی دینے لگ گئی، اللہ نے اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا آسمانوں میں۔ ان کے اٹھائے جانے کے بعد 575 سال یا 600 سال کا عرصہ گزرا، تعلیمات انبیاء کے نشانات مٹ گئے، دین بے دینی میں بدل گیا، حیا بے حیائی میں بدل گیا، توحید کا گھر، توحید کا مرکز بت خانہ بن گیا، حقوق پامال، اخلاقیات تباہ ہیں، عقائد تباہ ہیں، اللہ کا تصور صرف اتنا ہے کہ اللہ ایک ذات ہے، اور اللہ نے اپنے یہ مشیر بنا رکھے ہیں، ایک وزیر بنا رکھے ہیں، کام ان کو سونپ دیے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کا ننگے طواف کیا جا رہا، باپ بیٹی کو زندہ درگور کر رہا ہے، یہ معاشرہ ہے۔ اس معاشرے کے لیے کس چیز کی ضرورت تھی؟ دو ہستیوں کی، ایک نور مبین اور ایک سراج منیر۔
نور مبین اللہ نے قرآن بنا دیا اور سراج منیر اللہ نے محمد مصطفیٰ بنا دیا، اور فرمایا میرے پیغمبر آپ کا آغاز، آپ کی ابتدا میرے کلام سے ہوگی، ورنہ ہری پور والو غار حرا میں محو عبادت ہیں تو پہلی آیت کیا لے کے آئے ہیں جبریل؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ سبحان اللہ۔ اشارہ میرے پیغمبر آپ نے آغاز ہی میرے کلام سے کرنا ہے، آپ نے ابتدا ہی میرے قرآن سے کرنی ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا اقرأ، پڑھیے میرے پیغمبر، اور دوسری آیات میں جب آپ آتے ہیں گھر، دو سورتیں اتار کے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ میرے پیغمبر اٹھئے، اب تو دن تو رہا دن، اب تو آپ کو راتوں کو بھی اٹھنا پڑے گا۔ اور دوسری صورت میں فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ میرے پاک پیغمبر اٹھئے، یقین کیجئے قرآن کی ان زوراور آیتوں نے اتنا اثر کیا میرے محمد کی زندگی پر، آپ کے اوپر، کہ آپ پھر ایسے اٹھے، اتنی محنت کی آپ نے، پتھر برس رہے ہیں، آپ قرآن برسا رہے ہیں، قتل کے منصوبے بن رہے ہیں، آپ قرآن سنا رہے ہیں، وطن سے نکالنے کے منصوبے بن رہے ہیں، آپ قرآن سنا رہے ہیں، یہاں تک کہ جس رب نے آج اٹھنے کا کہہ دیا وہی رب کہنے لگا لعلک باخع نفسک علی آثارہم۔ میرے پاک پیغمبر زیادہ اپنے آپ کو نہ تھکائیے، قریب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ختم نہ کر دیں ان کے پیچھے۔ اللہ اکبر۔ اتنی محنت کہ مالک نے تسلیاں دیتے ہوئے فرمایا میرے پیغمبر جو مانتا ہے مانے، نہیں مانتا اپنا کام کرے، آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے، منوانا کس کا کام ہے؟ سنانا آپ کا کام، منوانا رب کا کام ہے۔ تو نبی کریم آتے ہیں، لفظ کیا استعمال کرتے ہیں؟ انما بعثت معلما۔ بسو میرے والو، خدا کے لیے میں جس موضوع کی طرف آپ کو لا رہا ہوں اتنا طویل سفر کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ انما بعثت معلما، او کائنات والو، اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، میں استاد بن کے آیا ہوں اور نصاب تعلیم قرآن لے کے آیا ہوں۔ اللہ جب معلم بن کے آئے، آپ میں سے کئی لوگ ٹیچر ہوں گے، اسکولوں میں، مدارس میں استاد ہوں گے۔ جب ایک معلم، جب استاد اپنی محنت کرتا ہے کلاس پر، شاگردوں کی ایک جماعت پر محنت کرتا ہے، دن رات لگا کے طالب علم تیار کرتا ہے، پھر اپنی محنت کا عنایت پہ ظاہر کرنے کے لیے مقابلے کرواتے ہیں۔ کیا؟ بڑے بڑے مقابلوں میں طالب علم آگے بھیجے جاتے ہیں۔ اچھا، جو ضلع میں پہلے نمبر پہ آئے ڈویژن پہ، پھر ڈویژن میں آئے صوبے پہ لے کے جاتے ہیں، پھر ملکی سطح پہ لے کے جاتے ہیں، یہاں تک کہ پھر اس کو بین الاقوامی سطح پہ لے جایا جاتا ہے۔ جیسے کچھ ہی عرصہ پہلے سوات کا ایک بچہ 84 ممالک میں، جہاں عرب اور عجم سارے ہیں، 84 ممالک میں، سوات کا ایک بچہ، یہاں میرے سامنے وہ بچہ بھی نہیں ہے جس اتنی عمر کا بچہ ہے، میں وہاں پروگرام کے لیے گیا تو وہ میرے پاس آ کے یوں بیٹھا،
تو میں نے اس کو ایسے پیار کیا تو ساتھ ان کے والد بھی تھے، کہنے لگا مولانا صاحب آپ کو پتہ ہے یہ ہے وہ بچہ جس نے 84 ملکوں میں نمایاں پوزیشن لی ہے، اور کویت کا بادشاہ خود چل کے آتا ہے ملنے کے لیے۔ تو استاد جب بلایا گیا تو استاد تو کپڑوں میں ہی نہیں سما رہا۔ کیوں؟ شاگرد کی شہرت، استاد کی شہرت، شاگرد کی قابلیت، استاد کی قابلیت ہوتی ہے۔ پیغمبر بھی معلم بن کے آئے، استاد بن کے آئے۔ آپ نے اپنے جس کلاس پہ محنت کی وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ آپ نے جن شاگردوں پہ محنت کی، جنہیں تعلیم دی، جنہیں تربیت دی، جنہیں علم سکھایا، اخلاق سکھائے، کردار سکھایا، دین سکھایا، وہ جماعت کون سی جماعت ہے؟ صحابہ کی جماعت ہے۔ اب میرے شاگردوں کا امتحان مفتی ظہور صاحب لیتے ہیں، میرے شاگردوں کا امتحان مفتی اسفندیار صاحب لیتے ہیں، لیکن محمد عربی کے شاگردوں کا امتحان دنیا کا کوئی مفتی نہیں لے سکتا، اس لیے کہ ان تک پہنچنا ہی مشکل ہے۔ تو ان کا امتحان میں اور آپ تو نہیں لے سکتے۔ ان کا امتحان لینے کے لیے پیغمبر نے خود اللہ کا انتخاب کیا کہ ربا یہ میری جماعت ہے، یہ میرے شاگرد ہیں، میں نے محنت کی ہے، میری محنت سے ابو بکر صدیق اکبر بنائے، عمر فاروق بنائے، عثمان ذو النورین بنائے، علی شیر خدا بنائے، ابو ہریرہ محدث بنائے، عبداللہ ابن عباس ترجمان القرآن بنائے، عبداللہ ابن مسعود فقیہ الامت بنائے۔ اے میرے اللہ تو ہی امتحان لے کے بتا دے کہ میری محنت جگہ لگی ہے کہ نہیں، میرے شاگرد پاس ہیں کہ ناکام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ امتحن اللہ قلوبہم۔ بسو میرے والو، امتحن اللہ نے صحابہ کا امتحان لیا۔ امتحان اللہ، امتحان کس نے لیا؟ اللہ نے امتحان لیا۔ اور میں اور آپ تو ظاہر کا امتحان لے سکتے ہیں، اندر کی خبر کس کو ہے؟ عالم الغیب کون ہے؟ علیم بذات الصدور کون ہے؟ علام الغیوب اللہ ہے۔ دلوں کے راز جاننے والے کا امتحان بھی بڑا نرالا ہے۔ فرمایا امتحان اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے۔ اب دلوں کے راز جاننے والا اللہ دلوں کا امتحان لے رہا ہے۔ اللہ صحابہ کے دلوں میں کس چیز کا امتحان لیا؟ فرمایا للتقوی، صحابہ کے دلوں میں نے تقوی کا امتحان لیا ہے۔ امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے اللہ نے۔ پرچہ بھی تقوی کا ہے۔ اللہ نتیجہ کیا نکلا ہے؟ تو مالک نے قرآن سارا نتیجے سے بھر دیا، ایک لفظ میں نتیجہ نہیں، مختلف طریقوں سے۔ کبھی فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، میرے پیغمبر آپ کے سارے شاگرد ہدایت یافتہ ہیں۔ کبھی فرمایا اولئک ھم المفلحون، آپ کے سارے شاگرد کامیاب ہیں۔ کبھی اللہ فرماتے ہیں اولئک
هم الفائزون، سارے ہی فائز المرام ہونے والے ہیں۔ کبھی اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک هم الراشدون، میرے پیغمبر آپ کے سارے شاگرد راشدون، رشد و ہدایت پانے والے ہیں۔ کبھی میرے رب کا قرآن کہتا ہے اولئک هم الصادقون، سارے سچے ہیں۔ اور کبھی قرآن کہتا ہے اولئک هم الصدیقون، سچے ہی نہیں سچوں کے بھی امام ہیں۔ اور ہری پور والوں میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ صدیقین بہت ہیں، بسو میرا کے لوگوں صدیقین بہت ہیں، مگر صدیق اکبر ایک ہے، وہ ہے ابو بکر۔ سبحان اللہ۔ تو یہ قرآن، اور کبھی اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون، سارے مومن ہیں، صرف مومن نہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، پکے مومن ہیں، مومن کہلوانے کے حقدار بھی یہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آخری لفظ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، اللہ سے راضی۔ کیسے؟ یہ اللہ سے کیسے راضی؟ توجہ ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے وطن لے لیا، پھر بھی کہنے لگے ربا تو راضی تو ہم راضی، میں نے اولاد ٹکڑے کروا دی، پھر بھی دیکھا راضی تھے، مال لے لیا گیا پھر بھی راضی تھے۔ اور انہی میں سے ایک شخص ذکر کرنے لگا ہوں، مدینہ منورہ، اللہ کے پاک پیغمبر مدینہ پہنچتے ہیں، جانثار ہر طرف سے ہجرت کر کے آ رہے ہیں، انہی لوگوں میں ایک نام ہے صہیب رومی کا۔ قرآن پڑھوں گا جھوم جاؤ گے، کیسے اللہ راضی ہوتا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سنیے ذرا، آ رہے ہیں ہجرت کے لیے، نکل پڑتے ہیں، راستے میں گھیر لیے جاتے ہیں، مکے کے باہر ہر طرف سے گھیرا ہے، فوراً ترکش نکال لیتے ہیں، کہتے ہیں او مکے کے مشرکو، جانتے ہو میں کس غضب کا تیر انداز ہوں، جب تک میرے ترکش میں ایک بھی تیر ہے تم میرے قریب نہیں آ سکتے، چھلنی کر دوں گا، ایک بھی ضائع نہیں جائے گا، اور اگر تیر ختم ہو گئے پھر تلوار سے لڑوں گا، تلوار بھی ٹوٹ گئی پھر میں خود جام شہادت نوش کر لوں گا، اب میں نکل چکا ہوں مصطفیٰ کی طرف، واپس پلٹنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، اب نکل پڑا ہوں۔ ایک تو یہ کیا عجیب دہشت تھی، اور دوسرا جملہ کہا اب تمہاری مرضی ہے، اس کے لیے تیار ہو یا پھر اگلی بات کے لیے کہ مکہ میں میرا مال ہے، مکان ہے، جائیداد ہے، کاروبار ہے، ساری چیزیں جا کے لوٹ لو، وہ تمہاری ہے، میرا سب کچھ لے لو، مجھے مصطفیٰ کے پاس جانے دو۔ بس لوگوں کو تو لالچ مار دے گئی، سارے کہنے لگے تو آزاد ہے، جا، چھوڑ دیا صہیب کو، صہیب سب کچھ لٹا کے چلتے ہیں، مشرکین مال کی طرف آتے ہیں، صہیب رسول اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ سنیے بسو میرے والو، ابھی مدینہ پہنچے نہیں کہ صہیب سے پہلے ابو بکر اور عمر ان کے استقبال کے لیے باہر آتے ہیں، صہیب کو دیکھتے ہیں، تھکا بدن ہے، غم کے آثار چہرے پر ہیں، جو بندہ گھر بار سارا کچھ لٹا چکا ہو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، مال اولاد جائیداد جاگیر وطن چمن امن سب کو چھوڑ چھاڑ کے آ گیا ہو، کیا گزرتی ہوگی۔ ابو بکر صدیق کا پہلا لفظ ہے، فرمایا صہیب ربح البیع، ربح البیع، آپ کی تجارت تو بڑی نفع مند ثابت ہو گئی ہے، آپ تو بڑا
نفع کما چکے ہیں۔ صہیب کہنے لگے ابو بکر عمر کون سا نفع میں نے کمایا، میں تو سب کچھ لٹا کے آ گیا ہوں۔ فرمایا صہیب تو لٹا کے آ گیا، تیرے آنے سے پہلے رب کا قرآن تیرے استقبال میں اتر چکا ہے۔ فرمایا کون سی آیت اتری ہے؟ فرمایا صہیب سورہ بقرہ کی یہ آیت اتری ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مرضات اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، لوگوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا سودا کر دیا، جو اپنی جانیں بیچ کے آگے ہیں۔ کس چیز کے بدلے میں؟ ابتغاء مرضات اللہ، ایک رب کی رضا پانے کے لیے۔ رب فرماتے ہیں یہ میری رضا کے لیے سب کچھ قربان کر دینے والے، تو میں نے بھی اعلان کر دیا رضی اللہ، تم میری رضا چاہتے ہو تو میں نے اپنی رضا کو قرآن بنا کے نازل کر دیا کہ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ یہی وہ لوگ ہیں جو نبی کریم کی محنت سے تیار ہوئے ہیں، یہ جماعت تیار ہوئی۔ دیکھیں انسان محنت کرتا ہے شاگرد پر، کس لیے؟ یہ باکردار بن جائے، میرا دست و بازو بن جائے۔ پھر ایسے ہی ہوا، اللہ گواہ ہے اس وقت میرا ذہن اتنا منتشر ہو چکا ہے کہ میں کون کون سی بات لوں اور آپ کے سامنے پیش کروں، اتنی باتیں ذہن میں آ رہی ہیں۔ اس لیے کہ صحابہ کرام کی زندگی ایسی ہے، لیکن چند مثالیں پیش کرتا جا رہا ہوں، موضوع بھی آپ کا پورا ہونے والا ہے۔ سنیے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبوت پہ پیرا دیا، یہی وہ لوگ ہیں رسالت پہ پیرا دیا، ہجرت میں ساتھ دیا، فتح مکہ میں ساتھ دیا، احد میں، بدر میں، حنین میں، خندق میں، تبوک میں آپ کا ساتھ دیا، خود چھلنی ہو گئے لیکن نبی کریم پہ آنچ بھی آنے نہیں دی، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے۔ میدان احد میں نبی کریم کے سامنے ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، تیر برسا رہے ہیں مشرکین پہ، نبی کریم اس کی پیٹھ کے پیچھے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں میرا شاگرد میرے دشمنوں پہ وار کرتا جا رہا ہے، نبی کریم ایک ایک تیر تھماتے جا رہے ہیں۔ جب مزہ دوبالا ہو گیا، نبی کریم اس کی پشت پہ یوں جھانک کے اوپر دیکھتے ہیں کہ دیکھوں تو صحیح میرے شاگرد کا تیر ہدف پہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا۔ جو ہی آپ اوپر ہو گئے فوراً کہنے لگے یا رسول اللہ تشریف رکھیے، تشریف رکھیے، آپ سر نہ اٹھائیے، میں تو آپ کے آگے اس لیے بیٹھا ہوں کہ میرا عقیدہ یہ ہے نفسی لنفسک الفداء، نفسی لنفسک الفداء ووجہی لوجہک الوقاء۔ علماء بیٹھے ہیں، خدا کی قسم الفاظ ممبر پہ کہنے تو آسان ہے، لیکن جب خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے اس وقت کیا کہا؟ نفسی لنفسک الفداء، میں آپ کے آگے اس لیے بیٹھا ہوں کہ میری جان آپ کی جان پہ قربان ہو جائے اور میرا چہرہ آپ کے چہرے کے لیے ڈھال ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ جو اپنے چہرے کو ڈال بنانے والے ہیں، یقین کیجئے ہر ایک بے مثال ہے، ہر ایک ایک تحریک ہے، ہر ایک کی الگ تاریخ ہے۔ خدا کی قسم صحابہ کرام وہ شخصیات ہیں کہ ہر ایک صحابی جو ہے وہ خود ایک تحریک کا نام ہے، سبحان اللہ، مستقل ایک تحریک ہے ہر صحابی۔ یہ جب آپ ان کی زندگیاں پڑھیں گے آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح تعلیم مصطفیٰ میں وہ رنگے گئے۔
کہ وہ اپنا رنگ ہی مٹا دیا، بس رنگ مصطفیٰ میں اپنے آپ کو رنگ دیا، آپ کی غلامی کے رنگ میں رنگے گئے، ورنہ کہاں سے خبیب لاؤں؟ جسے گرفتاری کے بعد میدان میں سولی پہ چڑھانے کے لیے لے جایا جا رہا ہے، تمام لوگ اکٹھے ہیں، مرد بھی، عورتیں بھی، بوڑھے جوان بھی، کہ آج نبی کے سچے محب کو پھانسی پہ لٹکایا جائے گا۔ پتہ ہے کس در سے لے جایا جا رہا ہے؟ جو ہی آپ کو لایا جا رہا ہے، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، کوئی آپ پہ پتھر مار رہا ہے، کوئی برچھی مار رہا ہے، کوئی نیزے سے آپ کے بدن کو چھلنی کر رہا ہے، کوئی آوازیں کستا جا رہا ہے، لیکن استقامت کا پہاڑ بن کے یہ خبیب آ رہے ہیں۔ جو ہی تختہ دار کے پاس آتے ہیں، پوچھنے والا بھی بڑا عجیب ہے، اس مقام پہ آ کے پوچھتا ہے، خبیب تیری آخری آرزو کیا ہے؟ کیا چاہتے ہو؟ تو اس وقت آپ جانتے ہیں، بسو میرے والو، بندہ کیا چاہتا ہے؟ کبھی تو یوں چاہتا ہے کہ جی مر رہا ہوں، آخری وقت ہے، کئی عرصہ قید کاٹ چکا ہوں، تمہاری بچہ لے آؤ، دیدار کر لوں، بیوی لے آؤ، آخری ملاقات ہو جائے، ماں لے آؤ، باپ لے آؤ، قربان جاؤں۔ کائنات کے ذہنوں میں یہی گھومتا ہے، لیکن اصحاب محمد کے ذہنوں میں یا تو رسول اللہ ہے یا اللہ ہے۔ بالکل یہ سوال ہی نہیں آیا کہ ان کو لے آئیے، ان کو لے آئیے۔ کہنے لگے ایک خواہش ہے، وہ کیا؟ ایک دو سجدے کر لینے دو۔ جھکتا تو میں رب کے سامنے رہا ہوں، لیکن آج ایک سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ جی ہمارے شاعر تو کہتے ہیں، لو ایک سجدہ ہی کر لیں عالم مدہوشی میں، لوگ کہتے ہیں ساغر کو خدا یاد نہیں۔ آئیے آئیے، آپ کو بتا رہا ہوں کیا کہتے ہیں، سجدہ کر لینے دو۔ آپ پڑھتے ہیں، جلدی جلدی سے نماز مکمل کی، کھڑے ہو گئے، لوگ حیران ہیں، دیر لگانی چاہیے تھی، تاخیر کرنی چاہیے تھی، لیکن جملے کیا ہیں؟ فرمایا لوگو آج دل کر رہا تھا سجدے سے سر نہ اٹھاؤں، جو لذت آ جا رہی تھی وہ کبھی نہیں آئی، لیکن جلدی سر اس لیے اٹھایا ہے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد عربی کا غلام موت سے ڈر گیا ہے۔ آتے ہیں، سولی کا پھندا وہ پکڑتے ہیں، گلے میں ڈالتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ آج منبر پہ شاعریاں کرنا آسان ہے، خبیب بنیے ذرا دیکھیے خبیب کیا کہتے ہیں، فَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا، فَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا، عَلَىٰ أَيِّ جَنْبٍ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء يُبَارِكَ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ۔ او کائنات والو، مجھے اسلام کی حالت پہ قتل کر دیا جائے، پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں کس کروٹ کے بل گرتا ہوں، منہ کے بل گرتا ہوں، ہاں دائیں جانب پہ بائیں جانب گرتا ہوں، اگر میرے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں، میرے وجود کے ہر ٹکڑے پہ اللہ برکتیں نازل کرے گا۔ اور کسی اردو شاعر نے کیا ہی خوب ترجمانی کی، یہ کہتا ہے، گلوئے عشق کو ڈالا گیا، گلوئے عشق میں ڈالا گیا جلاد کا پھندا، گلوئے عشق میں ڈالا گیا جلاد کا پھندا،
پکڑ کے دار پہ باندھا گیا اللہ کا بندہ. خدا جانے محبت کے یہ کیا اسرار ہوتے ہیں، خدا جانے محبت کے یہ کیا اسرار ہوتے ہیں، جو سر سجدوں میں جھکتے ہیں وہ زیبدار ہوتے ہیں. بڑھایا مرتبہ کردار کا گفتار کے اوپر، بڑھایا مرتبہ کردار کا گفتار کے اوپر، کہ واعظ برسر منبر و غازی دار کے اوپر. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان صحابہ، عظمت صحابہ. دوستو بات کر رہا تھا، یہی وہ لوگ ہیں جب وقت آیا، چنے گنوا دوں جی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک یہودی خبیث تھا ابو رافع. آج بھی ٹھنڈی رات ہے نا، سردی ہے کہ نہیں؟ سارے ٹھٹھر رہے ہیں آپ. اسی ٹھٹھرتی ایک رات کا تذکرہ کرنے لگا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ. آ کے اجازت طلب کرتے ہیں. عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ فلاں بدبخت آپ کو برا بلا کہتا ہے، آپ کے خلاف شاعریاں کرتا ہے، آپ کے خلاف مشاعرے کرواتا ہے، آپ بڑی اذیت میں ان سے، اجازت دیجیے آپ کا دل ٹھنڈا کرنا چاہتا ہوں. اجازت ہے. 3-4 بندے لے کے پہنچتے ہیں. ٹھنڈی رات ہے، سورج غروب ہو گیا، جانور چراگاہوں سے واپس قلعے میں داخل ہو رہے ہیں. قلعے کے لوگ سارے اندر جا رہے ہیں. دربان آواز دے کے کہہ رہا ہے کوئی محلے کا قلعے میں رہنے والا، سارے اندر آ جاؤ، قلعے کا دروازہ بند ہونے والا ہے. یہ عاشق پیغمبر، وفادار مصطفیٰ، ناموس رسالت پہ پیرا دینے والا عبداللہ بن عتیق اسی انتظار میں ہے. یہ وہیں چادر ڈال کے بیٹھ کے، ایسے بیٹھ کے جیسے کوئی تقاضے کے لیے بیٹھا ہو، حاجت کے لیے. تو دربان ادھر ادھر آوازیں دے رہے، بھائی جلدی کرو، بند کر رہا ہوں دروازہ قلعے کا. یہ کہتے ہیں مجھ پہ نظر پڑی اس کی، شمع جل رہی ہیں، انہوں کے ہاتھ میں شمع ہیں. تو جو ہی نظر ڈالی کہنے لگا، او اللہ کے بندے جلدی کر. میں نے موقع پایا، میں نے جلدی سے اٹھا، فوراً قلعے کے اندر. جو ہی میں نے دیکھا دربان قلعہ بند کر رہا ہے، تالا لگا کے چابیاں جہاں رکھی، میری نظر چابی پہ، یہ رکھتا کہاں ہے، چابیاں رکھی. میں فوراً کسی جگہ چھپ گیا، دربان نہ دیکھ سکے چوکیدار، چھپ گیا. اللہ، لوگ جا رہے ہیں. ابو رافع جو ان کا سردار ہے، ایسے بالا خانے میں اس کا گھر ہے، باقی لوگوں کے مکانات بھی ہیں، بتیاں جل رہی ہیں. میں انتظار میں ہوں، رات کب چھا جائے گی، موقع ملے گا. کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ کام جگر گردے والا ہی کر سکتا ہے، اور جگر گردے والے یہی لوگ تھے. یقین کیجئے، نہ ڈر ہے نہ کوئی خطرہ ہے. خیر، کہتے ہیں رات جاری ہے، اوپر مجلس لگی ہے، شراب چل رہی ہے، مشاعرہ ہو رہا ہے، غزلیں پڑھی جا رہی ہیں. کافی دیر تک رات چلتی رہی، جام چلتے رہے. جو ہی مجلس ختم ہوئی، لوگ اترتے اترتے اپنے اپنے مکانوں میں جا کے ٹھکانے پکڑ رہے ہیں. کہتے ہیں جب سارے لوگ اتر کے اپنے اپنے مکانوں میں چلے گئے، میں نے پہلا کام یہ کیا، جس مکان کے باہر جاتا ہوں باہر سے کنڈی لگا دیتا ہوں، تاکہ کم از کم اگر شور شرابہ ہو تو یہ تو کم از کم نہ نکل سکیں.
ہر ایک کے کمرے کو میں نے باہر سے بند کر دیا، پھر آ کے چھپتا ہوں، سارے قلعے میں ان کے کمروں کو، مکانات کو باہر سے کنڈیاں لگا دی، انتظار میں ہوں۔ رات گزرتی جا رہی ہے، اتنے میں ابو رافع کے محل کی طرف جانے لگا سیڑھیوں سے، چڑھتے چڑھتے پہنچ گیا۔ اب وہ بدبخت خود بھی، بیوی بھی، بچے بھی ہیں، میں سو رہا ہوں کہیں کسی بچے کے اوپر وار نہ کر دوں۔ وہ میرے محمد کے صحابہ اس حال میں بھی پیغمبر کی تعلیم کا کتنا خیال رکھتے ہیں، بچہ نہ مارا جائے، کہیں عورت پہ ہاتھ نہ اٹھ جائے۔ کہتے ہیں اندھیرا ہے، پہچان نہیں۔ تھوڑی سی دیر گزری تو میں نے کونے سے آواز دی، ابو رافع۔ جو ہی اوپری سی آواز نکالی میں نے تو یہ کونے سے ایک دم کودا ایسے چارپائی پہ کہ کون ہے میرے کمرے میں؟ بس جیسے ہی یہ بولا میں نے ادھر ہی وار کر دیا، جہاں سے اس کی آواز آئی ادھر ہی برسنا شروع کر دیا۔ فوراً اس کی سینے پہ چڑھ گیا اور تلوار یوں دبائی تو آر پار کر دی، اس کو ٹھنڈا کیا۔ جب سیڑھیوں سے نکلنے لگا واپس بھاگنے کے لیے، اللہ کی شان، ایک تو رات اتنی ٹھنڈی ہے کہ کپ کپی وجود پہ سردی سے تاری، مار کے جب جانے لگا سیڑھی سے پاؤں پھسلا، پنڈلی دو ٹکڑے ہو گئی، ہڈی۔ اللہ کہتے ہیں وہاں ہلکا سا شور ہوا، میں نے فوراً پگڑی اتاری۔ عجیب لوگ تھے، جو ہی پگڑی اتاری اور اپنی پنڈلی کو باندھ دیا، پگڑی سے پنڈلی کو باندھا، فوراً دروازہ کھولا اور باہر بھاگ نکلا۔ ساتھی مجھے کہنے لگے اب چلیے، میں نے کہا خدا کی قسم اب تو میں نہیں جاؤں گا، اللہ کے بندے اب جانے کا وقت، آپ نے جو کچھ کرنا تھا کر دیا، کیوں نہیں جا رہے؟ کہتے ہیں واللہ اب ساری رات ادھر بیٹھا رہوں گا، اس وقت جاؤں گا کہ اس قلعے سے آواز آ جائے ابو رافع مردار ہو گیا ہے۔ ساتھی سارے چلے گئے، یہ بیچارے ادھر ہی ہیں۔ او لنگڑے پاؤں سے لنگڑاتے لنگڑاتے صبح اعلان سننے کے بعد مجلس مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے۔ جب حاضر ہوئے، واقعہ سنایا تو نبی علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، فرمایا یہ چہرے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، یہ چہرے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ لگی کہاں ہے؟ یا رسول اللہ یہ پنڈلی ہے، یہ ہڈی ٹوٹ گئی ہے، ذرا ادھر کر دو نا۔ جو پنڈلی پھیلائی، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا ہاتھ مبارک یوں ملا اور دعا کی، عبداللہ بن عتیق فرماتے ہیں اللہ کی قسم یوں لگا تکلیف کبھی ہوئی ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ بات کر رہا تھا کون سا موقع ہے، وہ کون سا لمحہ ہے کہ صحابہ کرام نے پیرا نہیں دیا، قربانی نہیں دی، یہی وہ لوگ ہیں۔ اور جب ضرورت آ پڑی، اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی حیات طیبہ کے آخری ایام ہیں، تو یمامہ کے ایک بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کر لیا۔ مسیلمہ جو مشہور ہے مسیلمہ کذاب کے نام سے، اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا، اور خبیث کی عمر اتنی تھی کہ اس وقت 90 سے اوپر تھا، اور آیا بڑا فصیح، بولنے کا انداز، گفتگو، فصاحت بہت زیادہ تھی۔ آیا نبی علیہ السلام سے ملاقات کی۔ نبی علیہ السلام کسی مہم سے واپس آ رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں ایسے
کھجور کی ٹہنی کا ایک تنکا تھا، چھڑی. یہ آ کے کھڑا ہو گیا راستے میں، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ ایک معاہدہ کرنے آیا ہوں. جی فرمائیے. جی آپ لکھ کر دے جائیں کہ آپ کے بعد خلیفہ میں ہوں گا، آپ کے بعد میں آپ کا نائب بنوں گا، یہ آپ لکھ دیں. میں کہتا ہوں سوچ دیکھیے کہ اللہ کے پاک پیغمبر کی عمر مبارک 63 سال، وہ 96 سال کا پیپا ہے، اس کو مرنے کی فکر. اب بھی کہتا ہے آپ جب فوت ہو جائیں تو میرے لیے خلافت لکھ جائیں، میں نائب بنوں گا. اللہ کے پاک پیغمبر جلال میں آ گئے، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، تنکا ہاتھ میں. فرمایا اللہ کی قسم، نیابت خلافت تو چھوڑیے، شراکت، میں آپ کو مطالبے پر یہ ٹہنی بھی نہیں دوں گا، میں آپ کو یہ ٹہنی بھی نہیں دوں گا. آپ نیابت اور خلافتوں کے طلبگار ہیں، دفع ہو جاؤ. واپس ہوا، یمامہ گیا، اعلان کر دیا اپنی نبوت کا. ہزاروں لوگ اس کے پیروکار بن گئے. اتنا بڑا لشکر اس خبیث نے تیار کر لیا کہ تھوڑی عرصے میں ہزاروں لوگ بیٹھ کے نبی علیہ السلام کو خط لکھ رہا ہے. چونکہ مدینہ منورہ میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط لکھے ہیں، تو وہ یمامہ سے نبی کریم کو خط لکھتا ہے. بسو میرے والو، آج ایک چند جملوں کی وضاحت بھی کرتا جاؤں. لوگ کہتے ہیں جب ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، جب ایک بندہ کلمہ پڑھ رہا ہے، جب ایک بندہ قبلے کی طرف منہ کر رہا ہے، جب ایک بندہ قرآن کو مان رہا ہے، وہ کیسے کافر ہو سکتا ہے؟ آئیے بتلا رہا ہوں کہ مسیلمہ خط لکھتا ہے، لفظ کیا استعمال کرتا ہے؟ من مسیلمۃ رسول اللہ، من مسیلمۃ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ. اپنے آپ کو بھی رسول اللہ کہتا ہے اور نبی علیہ السلام کو بھی رسول اللہ کہہ رہا ہے، مان رہا ہے کہ میں مسلمہ کی طرف سے یہ خط ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف. کہتا ہے انی، میں آپ کے ساتھ نبوت میں شریک کر دیا گیا ہوں، میں آپ کے ساتھ نبوت میں شریک کر دیا گیا ہوں. تو آپ کی آدھی زمین آپ کی آدھی میری، یہ اس کا خط ہے. اب میرے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خط کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر جواب میں کیا لکھتے ہیں؟ من محمد رسول اللہ، من محمد رسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب. آپ کے الفاظ ہیں کہ میں خط لکھ رہا ہوں مسیلمہ کذاب کو، جھوٹا ہے تو لعنتی ہے. مختصر جملے لکھے. تاریخ طبری کے ایک عجیب واقعے کی طرف ایک اشارہ کر کے ایک بات ختم کرتا ہوں. تاریخ طبری کے اندر یہاں تک موجود ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں جب ہم گئے یمامہ میں تو مسیلمہ کا ایک مؤذن تھا جو آذان دیا کرتا تھا، اور مسیلمہ جب نماز پڑھتا تو اقامت والا، تکبیر کہنے والا، وہ دوسرا تھا. تو کہتا ہے کہ اللہ کی قسم، میں مسیلمہ کی مجلس میں جب وہ آذان دینے والا آذان دیتا ہے، مسیلمہ کا بندہ، مسیلمہ کا مؤذن، تو کیا کہتا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ جملہ کہتا ہے. یہ نہیں کہ نبی کریم کی نبوت کا منکر تھا، یہ جملہ کہتا تھا. پھر اقامت میں بھی، تکبیر میں بھی یہی جملے دہرا رہا ہے. مسیلمہ بیٹھ کے تائید بھی کرتا ہے.
لیکن اس کے باوجود باتفاق صحابہ، باتفاق امت وہ مومن نہیں، کافر تھا۔ کیا تھا؟ تو جن لوگوں کو آج یہ بعض حد درجہ اعتدال، یہ اعتدال نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہیں ہم اعتدال پہ آ رہے ہیں۔ میں نے ایک شخص کو سنا، کسی نے کلپ میری طرف بھیجا، وہ کہتے جو خود اپنے آپ کو کافر نہیں کہتے تو مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں اس کو کافر کہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرا دوست، یہ بات نہیں ہے۔ جو اصول عقائد قطعیہ کا منکر ہوتا ہے، چاہے وہ نماز پڑھے، چاہے وہ کلمہ پڑھے، چاہے وہ قبلے کی طرف منہ کرے، وہ کافر تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ خیر، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، رخصت ہو گئے۔ آپ کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق کہتے ہیں مسلمانوں تیار ہو جاؤ، اب اس بدبخت سے مقابلہ ہے۔ صحابہ کرام تیار ہو رہے ہیں، جانثاران ختم نبوت، پہراداران ناموس رسالت چلتے ہیں۔ پہنچتا ہے یہ قافلہ یمامہ میں، 1200 صحابہ و تابعین جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ کتنے؟ 1200 صحابہ و تابعین شہادت نوش کرتے ہیں، اور اس خبیث کا 40,000 کا لشکر ہے، فوج کا 28,000 مردار کر دیے صحابہ نے۔ 1200 صحابہ شہادت پاتے ہیں، 28,000 کو تہ خاک میں لا دیا۔ آخر میں مسیلمہ ایک باغ کے اندر گھس گیا۔ جب نبی کریم کے پہرے دار پہنچتے ہیں نا صحابہ کرام، وہ ایک کونے میں اونٹ کی طرح کھڑا ہے، اور جب اس کے اوپر شیطان کا تسلط ہوتا تھا تو اس کے منہ میں جھاگ آ جاتی تھی۔ تو بالکل عین وہی موقع تھا، شیطان کا اس پہ تسلط بھی تھا، اور صحابہ کرام بھی پہنچ گئے، اس کے منہ میں جھاگ آئی ہوئی ہے۔ یقین کیجئے صحابہ میں حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی دیکھتے ہیں لپک پڑتے ہیں، چھلانگ لگا کے پہنچتے ہیں اور مسیلمہ کو گرا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں خنجر اس زور سے میں نے مارا کہ خوب نظارہ کر لیا کہ آر پار ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ کون سا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر حمزہ کے قاتل تھے۔ واللہ ہدایت کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں ہے۔ تو مسیلمہ کے قتل کے بعد پتہ ہے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جملہ کہتے تھے، جب میں کفر میں تھا تو میں نے اسلام کا بہترین انسان قتل کیا، اور جب اللہ نے اسلام کی دولت سے نوازا تو پھر کافروں میں بھی بدترین کو میں نے قتل کیا۔ مسیلمہ کو ٹھکانے لگا دیا اور نبی کریم کے کلیجے کو ٹھنڈا کر دیا۔ میرے دوستو، یہ تاریخ صحابہ کی گواہ ہے کہ صحابہ کرام نے نہ اس کی نماز کا لحاظ رکھا، نہ اس کے کلمہ پڑھنے کا لحاظ رکھا، نہ کسی صحابی نے یہ اختلاف کیا کہ لوگوں وہ تو کلمہ پڑھ رہا ہے، وہ تو اذانیں بھی دے رہا ہے، وہ تو مسجد میں بھی کھڑا ہے، وہ تو اشہد ان محمد رسول اللہ بھی پڑھتا ہے، یہ سارا کچھ پڑھنے کے باوجود اس کو قتل کیا۔ یہ صحابہ کا پہلا اجماع تھا جو ختم نبوت کے منکر کے خلاف اور اس کے کفر کے اوپر منعقد ہوا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، زندگی باقی ملاقات باقی انشاءاللہ۔